السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اب تک آپ نے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ سنا۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 27 کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ اس بارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں۔ پوری صورت مکی ہے سوائے سورہ حدید کی ہے۔ آنے والی صورتیں جتنی بھی اکثر اللہ تعالیٰ نے توحید، عقید آخرت، بعث بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو پہلی صورت ہے سورۃ الذاریات۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے ہوا کی قسم کھائی، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، فالحاملات وقرا، بوجھ کو اٹھانے والی ہوا، فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی ہوا۔ یہ سب قسم کھا کے اللہ آگے کہتا ہے انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور بلا شبہ یقیناً یہ جزا کا دن جو ہے نا واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان ساری چیزوں کہہ کر اللہ نے قیامت کی قسم کھائی، اور قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا یہ سب قیامت ہو کر رہنے والی ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کا ذکر کیا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے نوجوان کی شکل میں، انہیں معلوم نہ تھا وہ فرشتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر کے بھن کے لا کے رکھ دیا، تو وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر عجیب محسوس کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ایک ہی دور کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کے قوم کے انجام سے بھی آگاہ کیا، یہ بتانے کے لیے کفار مکہ تم جہاں سے گزرتے ہو، قوم لوط کی بستیاں تم دیکھتے ہو، کیسے ہوا ان کا انجام، تم ذرا غور کرو، اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی اللہ نے مختصر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، آسمان کی ایک انکشاف اللہ نے بتائی کہ آسمان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آج سائنس مانتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، کائنات مسلسل پھیل رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی کائنات کے کنارے تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اسپریڈ ہو رہی ہے۔ اللہ نے 14 سال پہلے سورہ ذاریات آیت نمبر 47 میں کہہ دیا کہ ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ طور۔ اب طور یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی۔ والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور کی اور وکتاب مستور، ایک لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور والبیت المعمور۔ اللہ نے کتاب کی قسم کھائی اور بتایا والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے ایک دم اوپر میں آسمان میں اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کر لیتے طواف تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی قیامت تک، یعنی اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بیت المعمور گرے تو سیدھا کعبۃ اللہ پر وہ گھر گرے گا، یعنی اتنا سٹریٹ اوپر اللہ تعالیٰ کا آسمان میں وہ بیت المعمور ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام بتایا کہ فویل یومئذ للمکذبین، بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو جہاں جھٹلاتے تھے اب چھکو مزہ، یہ اللہ تعالیٰ قیامت ان لوگوں سے کہے گا۔ اور آگے بتایا آخرت کو ماننے والوں کے لیے جنت میں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو جنت میں رکھے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے ان کے بعد ان کی ذریت ان کی اتباع کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ملا دیں گے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں خوشحال رہے فیملی کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال ہیں،
تو یہ خوشحالی جنت میں بھی ہو تو ضرورت اس بات کی ہے گھر کا ذمہ دار ایمان والا ہو جائے، دیندار بن جائے اور اپنے بچوں کو تربیت کرے، اپنی بیوی کو تربیت کرے، اس طرح سے گھر کا ماحول دیندار ماحول ہو جائے، عبادت اور عقیدے میں مضبوط ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے اس فیملی کو اللہ جنت میں رکھے گا، جیسا کہ سورۃ طور میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے آیت نمبر 21 میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے مشرکین سے چند سوالات کیے کہ اے مشرکین، تم آخرت کو انکار کرتے ہو اور غیر اللہ کی بات کرتے ہو، اس طرح کہتے ہوئے اللہ نے ایک ایک سوال کیے کہ جن کو تم پوجا کرتے ہو، ام خلقوا من غیر شیء، یا کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے یا خود پیدا ہو گئے، یا وہ خود پیدا ہو گئے یا کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے، یہ ذرا مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے، کیا وہ محمد تم سے کوئی اجرت طلب کرتے کیا؟ پھر تو تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اصل میں وہ لوگ مکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کافروں کی مکر انہی کی طرف لوٹے گی، یہ سب اللہ نے ان سے سوال کیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النجم۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، اس طرح کے لقب دیتے تھے۔ یہ الفاظ کہنے کا یہ مطلب نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا یا کوئی شک تھا، اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اپنے انکار یعنی دلائل کو انکار کرتے تھے اور دل کو تسلی کے لیے ایسے لفظ کہتے تھے نعوذ باللہ نبی کے بارے میں۔ تو اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے قسم کھائی ستارے کی قسم جو گرنے لگے، ما ضل صاحبکم، تمہارا رسول نہ راہ بھولا، وما ينطق عن الهوى، اور وہ جو بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحى، وحی کی روشنی میں ہر بات کہتا ہے۔ اور اللہ نے وہ ذکر کیا جو ابراہیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جو قریب ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کے موقع پر، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور آگے جو مشرکین کے بت تھے، لات، عزا، منات، یہ سب جو انہوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ ان کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بس وہم اور گمان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے اس میں جواب دیا۔ اور اس کے بعد بتایا آگے اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے تو صغیرہ گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہی جانتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین سے۔ یہ اللہ نے انسان کی حقیقت بتائی اور بتایا کہ رب کی طرف توبہ کرو، رب معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا ٹکڑا ہیرا کی دوسری طرف، لیکن یہ دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے، سحر مستمر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کو دیکھ کر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو اس سے ابتدا کرتا اللہ تعالیٰ، قیامت قریب ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ چاند کے بیچ میں کریک ہے، کچھ یعنی اس سے پہلے چاند 2 ٹکڑا ہو چکا ہے، یہ بات سائنس آج مانتی ہے، جو کہ نبی کے زمانے میں ایک معجزہ ہوا تھا کفار مکہ کے مطالبہ پر۔ اس صورت میں اللہ نے قوم نوح، قوم ثمود، قوم لوط اور فرعون کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام سے آگاہ کیا کفار مکہ کو، تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ 4 مرتبہ اس صورت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھا کریں، قرآن بہت آسان ہے۔ دنیا بھر کی کتاب پڑھ لیتے ہم لوگ، نیوز تو اتنا ہم پڑھتے ہیں، ساری نیوز کی باتیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک اتنا رٹتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کو اٹھا کر پڑھنا، سمجھنا، اس کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس۔ دنیا بھر کی ڈگری حاصل کر لیں گے لوگ، اپنے آپ کو بڑا PhD، اپنے آپ کو بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، فلاں اتنی دنیا کے معاملے میں، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کیا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھا، مجھے نہیں آتی۔
افسوس ہے، شرم کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور قرآن جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر پڑھیں، وہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، تو بھی افسوس کی بات ہے۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے 4 مرتبہ اس صورت میں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان رکھنے والے سورتوں میں ایک سے سورت ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت، کمالات، عجائب، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس پر 1 مرتبہ اللہ نے سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں اپنے رب کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے سورت میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جو بڑا مہربان ہے، جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھو پہلے ذکر ہے قرآن سکھانے کا، بعد میں انسان کی پیدائش، تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، پڑھانا یہ نیکی ہے، قرآن کی جتنی بھی چیزیں اس کی خدمت کرنا نیکی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہٰذا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے بولنا سکھایا۔ بولنا بھی ایک فن ہے، ان من البیان لسحرا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گفتگو میں بھی جادو ہے۔ تو کسی کو بولنے کا فن ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے سکھایا، علمہ البیان۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت بتایا، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، زمین کو اس نے مخلوق کے پیدا کیا، اور 2 سمندر ہیں، اس کے بیچ میں آڑ ہیں، اور بتایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، رب العالمین کی ذات ہی صرف باقی رہنے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن جہنم میں کیا کیا ہولناکیاں ہیں اس کا ذکر ہے، قیامت کے قریب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ وہ ذکر کیا، اور آخر میں جنت کے مناظر بتائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہے۔ اللہ اکبر، رب کے سامنے کھڑنے سے ڈرنا، رب کا خوف رکھنا، جنت کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ذوات افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، 2 شاخوں والی جنت۔ پھر اللہ پوچھتا ہے تم اپنے رب کے کون کون سے نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو یہی سوال ہے۔ حور ملیں گے جنت میں، حور عین ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، خیمے میں جناب بہت قیمتی عمدہ قسم کے خیمے میں اللہ تعالیٰ حور کو رکھے گا، اور نہ ان کو کوئی جنات چھوا ہوگا، نہ کوئی انسان انہیں ٹچ کیا ہوگا، جنتیوں کو ملے گی، بالکل یہ سب نعمتیں ملنے والی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اور جنات تم اپنے رب کے کون کون سے نعمت جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے ہم پر جو انعام کیا، اکرام کیا، اس کا شکر بجانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی اچھی حالت میں رکھا، بہت کچھ دیا تو نے، تیرا شکر ہے، ہمیشہ یہ شکر کلمہ، ھذا من فضل ربی کہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے، شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا بشیء من نعمک ربنا ولا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو یہ صورت ہمیں احساس دلاتی ہے رب کی نعمت کی شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ اور اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنات کو بھی جنت ملنے والی ہے جیسے انسانوں کو ملنے والی ہے، اسی لیے اللہ نے خطاب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الواقعہ۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والے واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، پست لوگ ہوں گے اور عزت دار ہوں گے، رافعہ بلند ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قیامت کے مناظر ذکر کیے۔ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، سابقون السابقون اولئک المقربون، سب سے آگے بڑھنے والے یہی اللہ کے مقرب ہیں، ان کی نعمت خاص ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ بہت ہی عمدہ قسم کی جنت میں ہوں گے، یہ سب اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تیسرا گروہ کا ذکر ہے کہ واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے جو جہنمی ہوں گے، ان کے انجام کو اللہ نے واضح کیا، زقوم کے درخت ملیں گے، گرم کھولتا پانی ملے گا۔ یہ سارے مناظر اللہ نے اس صورت میں ذکر کیے، اور آخر میں بتایا کہ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، اور جو پانی جو تم پیتے ہو یا ہم اتارتے ہیں یا تم خود اسے نکال لیتے ہو، ایسے پیدا کر لیتے ہو، اور جو آگ جو تم جو استعمال کرتے ہو، کیا ہم پیدا کر کے تم خود پیدا کر لیتے ہو؟ تو مطلب یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ یہاں پر فرماتا ہے۔
اس کے بعد ہے سورہ حدید. سورہ حدید مدینے میں نازل ہوئی. مدینے میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے قدر سکون تو آ گیا تھا، مگر ہجرت کے آنے والے سب لوٹے پٹے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے مال چھین لیے گئے، دولتیں چھین لی گئی، گھر بار چھین لیے گئے. ان کو بسانے زندگی گزارنے کے وسائل کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے یہ جو مہاجرین مکے سے آ کر مدینے بسے تھے. مزید قدم قدم پر سازشیں تھی کفار کی طرف سے، تو بچاؤ کا سامان اختیار کرنا تھا. تو ایسی چیزوں کا اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. اور اس صورت میں شروعات اس طرح ہے: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تصویر بیان کرو، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اللہ نے اپنی صفات ذکر فرمائی. اور اس صورت میں خاص کر کے خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی. خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ خرچ کیے، بعد میں خرچ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور کہا کہ کون اللہ کو قرض دے گا، بہترین قرض، اللہ اسے ڈبل عطا کرے گا. اور بتایا کہ منافق قیامت کے دن تاریکی میں ہوں گے. اور بتایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اللہ سے خوف کھانے کا؟ آ جانا چاہیے، دل سخت نہ ہو جائے جیسے اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال بتائی. دنیا تو بس کھیل کود تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی مغفرت طرف آگے بڑھو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اس کے بعد پانچویں بات اللہ نے سورت میں بتائی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اسی کے مطابق وہ ہوتے ہیں. ایک تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تقدیر کے حوالے کرے تو دل کو تسلی ملتی ہے. خیر اللہ نے میں تقدیر میں لکھی ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کی رضامندی بھی اسے مل جاتی ہے، رب سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول فرما لیتا ہے. اور آخر میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا. اہل کتاب جو رہبانیت اختیار کیے تھے، کرسچن میں کچھ لوگ الگ تھلگ جنگل میں جا کر بس گئے. دین یعنی دنیا چھوڑ کر اکیلا ہو جانا، یہ انہوں نے خود ایجاد کی، حالانکہ اللہ نے ان پر عمل کرنے کی تعلیم نہیں دی. تو الحمدللہ ایسی بہت ساری باتیں اس صورت میں آتی ہیں. بس ایک پارہ مکمل ہوا، 27واں پارہ. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.